نہیں وہی سب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اب یہ دونوں پروناؤنز ہیں، صحیح ہے. ہم، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ، اس کو ضرب کرو یعنی اس کو مارو، نارو. ببعضها، اس کے کسی پورشن سے. اب ہاں اس کا مطلب آپ کو ظاہراً یا بادی نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ کیا ہے کہ یہ گائے کا ٹکڑا اس سے مارو. اب کیا، اب یہ دونوں وہ ہیں نا، یہ جی، پروناؤنز ہیں، ڈائریکٹ وہ دونوں نہیں ہے. پڑاؤ سے دونوں پڑاؤ سے. یعنی کہ جی. یہاں پہ بعض ہاں میں جو ہاں ہے یہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں، ہم کہاں لے جا رہے ہیں، اب مفسرین کہاں لے جا رہے اب ہیں، اس کی بقرہ، بقر کی بقرہ کی طرف لے جا رہے ہیں. اور آ کی زمین ہم مدعے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہو ہو جو ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، جیسے بعض آیتیں ہیں جو بہت مسٹیریس ہیں، یعنی کہ جس کو آپ کہیں کہ بالکل نہیں کھلتا ہے، اور میں نے بھی اس پہ غور کیا ہے لیکن بہت زیادہ اس کی کلیئرٹی نہیں آتی. میں اس کو پھر دیکھوں گا انشاءاللہ. مجھے ہم، اچانک میں پڑھتے پڑھتے رک گیا. نہیں میں یہ ہے. یہ جملہ سمجھ پھر ہم، اگلا جملہ سے اور زیادہ خطرناک ہے. ہم. تعلق تعقلون والی ہے نا. نہیں یعنی اس طریقے سے اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور تم کو اپنی نشانیاں یا آیتیں دکھاتا ہے، اور آیتیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے تم عقل والے بن جاؤ. یعنی یہ امید ہے کہ تم عقل والے بن جاؤ. ہم. یہ یہ چیز جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آئی تو میں ہاں یہ تھوڑا سا وہ ہے، تو میں اس کو اور دیکھوں گا. ہو سکتا ہے کہ ابھی میرے ذہن میں ایگزیکٹلی نہ آ رہا ہو. میں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی تو آپ کو بتاؤں گا. جی. کیونکہ کل اتفاق کی بات ہے کل رات کو ہی میں اس کو پڑھ رہا تھا جی. تو پھر میں اس آیت نہیں میں جا ایسی کے بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ بہت کلیئرٹی نہیں ڈیولپ کر پاتے. یعنی ابھی تو جیسا ہم نے دیکھا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نہیں، سورہ یوسف کے حوالے سے بھی ہم نے جتنی گفتگو کی تھی، جی سر وہ بہت بھی ساری. وہ بھی وہ بھی تقریباً آپ کو بہت ہی نئی باتیں فیل ہوئی ہوں گی ہاں بہت ساری جگہوں پر. بہت ساری کیونکہ جگہ. وہ تو مفسرین نے اس کو تو ایک معذرت کے ساتھ ایک لو سٹوری بھی بنا دیا ہے. ہاں صحیح ہے صحیح ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ زلیخا کے ہی پیچھے پڑ گئے، اور بھائی قرآن نے اس کا نام تک نہیں لیا. اس خاتون کا دو چار جملوں میں اس کا ذکر ہے، جی جی وہ صحیح. اتنا لمبا اس کی کہانی. ہاں، یہ سب اس پر تو لوگوں نے تو پوری فلم بنا دی سر. جی. تو اس میں وہ جو اصل بات جو خدا بیان کرنا چاہ رہا ہے، جو اصل نکات ہیں اس کے اندر، کہ جو جہاں سے ہماری زندگی کے وہ اخذ ہوتے ہیں، لیسنز نکلتے ہیں، وہ اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی، اس طرف توجہ ہی نہیں ہو رہی. اور باقی یہ تو تفسیروں میں یہ سارے مسائل بہت ہیں. صحیح. تو اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور باقی ظاہر ہے کہ جو چیز نہیں سمجھ میں آتی تو خدا کے حوالے، کہ کبھی موقع آئے گا تو خدا سمجھا دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن اگر آپ میں سے کسی کا ہے تو کر لیجئے. جی کوئی سوال نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سر میں نے آپ سے میسج میں ہی پوچھا تھا لیکن وہ میسج پہ مجھے اتنا کلیئر نہیں ہو پایا تھا. اگر آپ ہم، مناسب سمجھیں تو ابھی اسے ایکسپلین کر دیں کیا کہ چیز؟ کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرو، تو وہ جو اپنے کو یہ آرڈر کس کو دیا جا رہا ہوتا ہے؟ نہیں میں نے آپ کو اس کا تفصیلی جواب دیا تو تھا کہ نفس جی کو جی کنٹرول لیکن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو نفس یعنی انسان کی ذات یا انسان کا میں، جو آپ کا وجود ہے جس کو آپ اپنی میں کہتے ہیں، جو آپ کا سیلف ہے، وہ مختلف قسم کے
سمجھ لیں پش پل والی حالت میں رہتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، جن جن میں بنیادی طور پر دنیا ہے اور مادہ ہے، یعنی میٹیریل ورلڈ ہے۔ اور یہ میٹیریل ورلڈ کی طرف جانے سے انسان کا نفس جو ہے وہ ایک محدودیت کا، لمیٹیشنز اور کانسٹرینٹس کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ مادہ محدود ہے، مادے کے اندر لمیٹیشنز ہیں۔ اور اس وجہ سے پھر انسان کے نفس پر ہی کچھ خصوصیات ہیں، یعنی کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں جو سپر امپوز ہونا شروع ہوتی ہیں، جن میں بنیادی طور سے جو چیز آتی ہے وہ ہوس ہے، ہرس ہے، لالچ ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ہی پھر جو دو بہت بڑے مسائل، بلکہ تین بہت بڑے مسائل جو ہم نے ہائی لائٹ کیے تھے، کہ جھوٹ، کیونکہ انسان کو جھوٹ کس لیے بولنا پڑتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے مفادات لے سکے۔ ریاکاری، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ انسان دوسروں کی نظروں میں اچھا بنے تاکہ اس کو اس کے مفادات بہتر طریقے سے مل سکیں۔ اور پھر اس کے بعد خود غرضی، یعنی انیت اور انانیت، خود غرضی اور خود بینی۔ تو نفس جو ہے وہ دنیا کے اندر اور مادی بدن کے اندر ہونے کی وجہ سے ان مسائل کا شکار ہو جاتا ہے تقریباً بائی ڈیفالٹ، یعنی بہت کم لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ تر افراد، اکثریت ان مسائل میں پھنس جاتے ہیں جا کے۔ اور اسی چیز کو قرآن کریم نے کئی جگہوں پر کہا بھی ہے کہ خلق ہلوعا یا ضعیفا یا عجولا، کہ یہ اس قسم کی کمزوریاں جو ہیں یہ گویا کہ انسان کی طینت میں، سرشت میں بالکل شروع سے ہی موجود رہتی ہیں۔ تو تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ان مسائل کی معرفت پیدا کرے، ان کو پہچانے، ان کو ریئلائز کرے، اور اس کے بعد ایفرٹ کرے عقلی اور دینی ریاضتوں کے ذریعے سے، کہ تاکہ ان مشکلات سے، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ تو یہ ہمارا اپنا ہی ہے، یہ آرڈر کوئی اور کسی اور کو تھوڑی دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہمارے اپنے گھر کا مسئلہ ہے، کہ جو چیزیں ہمارے اوپر سپر امپوز ہوتی ہیں اور ہمیں غلط طریقوں سے متاثر کرتی ہیں، ہم ان غلط اثرات سے باہر آئیں اور اپنے نفس کی طہارت کریں، اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ ملکوت کی طرف سفر کرنے کے قابل ہو، اس کو اس اور سر قابل بنائیں کہ خدا کی رحمت اور عنایت اس پر نازل ہو۔ جی اور سر یہی وہ جسے وہ والی بات بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی، تھوڑے بہت یہ آپ کریکشن کر دیجیے گا، کہ وہ جو عالم زر میں ارواح کو خلق کیا گیا تھا، اور پھر وہی پھر اسی چیز کو دنیا میں ایک وقت آتا ہے خدا کے فیصلے کے تحت وجود جسم عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات تو تزکیہ نفس سے تعلق نہیں رکھتی۔ نہیں، تزکیہ نفس سر میرا سوال ہی یہی ہے نا کہ مجھے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، تو وہ جو مجھے ہے وہ کیا چیز ہے؟ آپ خود ہیں نا، مجھے یعنی آپ کا نفس، اور اسی کو خود ہی کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کے نفس کو ایک سیلف اویئرنیس دی گئی ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو وجود عطا کیا ہے تو انسانی وجود کی جو خاص بات ہے، جو ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حیوانات کے اندر جو یہ سیلف اویئرنیس والی چیز اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ میں عمل کر رہا ہوں، سیلف اویئرنیس اس کا نام ہے۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ میرا عمل مجھے نقصان پہنچا رہا ہے یا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک اسپیشل کوالٹی ہے جو انسان کے نفس کو عطا ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف اویئرنیس، کانشیسنیس۔ خود اور عقل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذات کی، خود نہیں، عقل وغیرہ دوسری چیز، خود اپنی ذات کی اپنے بارے میں آگہی، ذات کا ذات کے بارے میں شعور، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ اور سر اسی کو خود ہی کہہ سکتے ہیں، وہ جو خود ہی کا ورڈ سنا ہے میں نے۔ دیکھیں، آپ جتنا زیادہ لفظوں میں پھنسیں گی نا، آپ کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو وارن کر دوں یہاں پہ۔ جتنا صحیح۔ زیادہ آپ لیکن مختلف قسم کے الفاظ اور ٹرمز میں جانا شروع ہو جائیں گے تو پھر کوئی کلیئرٹی نہیں آنی۔ میں اسی لیے آپ کو کنسپٹ بتا رہا ہوں، کور کنسپٹ، پہلے اس کو یہ سیلف سمجھیے۔ اویئرنیس والی بات تو پہلے سمجھ میں آ اس کو رہی ہے ہاں، تو کہ بس یہیں مجھے پر ہی رک پتا ہے جائیے، کہ میں کیا کر رہی ہوں، بس وہ وہیں پر ہی سینس رک ہونا۔ جائیے، وہی آپ کا نفس ہے۔ صحیح۔
وہ صحیح جو آپ کی میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سیلف اویئرنیس والی کوالٹی دی ہے، اور جس کو اپنی حقیقت کا شعور دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جسے اس بات کا الہام کیا ہے کہ تمہاری خرابی کیا ہے، تمہاری پاکیزگی کیا ہے، وہی آپ کا نفس ہے۔ اور وہ نفس جب مادیت کے ساتھ، میٹیریل ورلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر بند ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ابھی بدن میں ہیں، مادی بدن میں، تو وہاں پر اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو نفس کو خرابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جس میں خرابی، جس کو قرآن کہہ رہا ہے امارۃ بالسوء والی حالت، یا یہ 3 خرابیاں جو بنیادی طور پر جھوٹ اور ریاکاری اور خود پسندی، یہ سب ہے۔ تو جب تک ان کو کلین نہیں کرو گے تم خود اپنے اندر سے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے میں اگر آپ کو اس کی زیادہ ویسی اگزامپل دوں تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ، کیونکہ ہم لوگ جب باتیں نان میٹیریل ڈومین میں جاتی ہیں تو ہمیں مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو میں آپ کو ایک میٹیریل مثال دے دوں کہ جیسے آپ ہیں اور آپ کا گھر ہے، دونوں کے لیے آپ لفظ میرا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم؟ میرا جی وجود یا میرا گھر، دونوں ہی میرا ہے نا؟ صحیح۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی آپ کے گھر کو آپ کو ہی صاف کرنا ہے، تو یہاں کون کس کا کام کر رہا ہے، کون کس کی خدمت کر رہا ہے؟ دونوں جگہ لفظ آپ استعمال ہو رہے ہیں، یعنی آپ ہی اپنے گھر کو صاف رکھیں گے، آپ ہی اپنے گھر کی صفائی کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو کیا یہ بات کہنا کنفیوژن کا سبب ہے؟ صحیح سر۔ بتائیے۔ ہم؟ تو جی آ رہی بات سمجھ میں آپ کو کہ جی اسی جی طریقے سے جو آپ کا وجود ہے، آپ کا نفس ہے، وہ آپ کا ہی وجود ہے، اور اس وجود کو، یعنی گویا کہ آپ اس کو اگر کمپیئر کریں، وہ لائک اے کنگڈم ہے، وہ ایک مملکت ہے، اور اس کو صاف کرنے کی، اس کو پاک رکھنے کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے، جیسے آپ اپنے گھر کو پاک رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کی مملکت ہے جس کے تمام فیکلٹیز ہیں، جس میں سماع ہے، بصر ہے، ہاتھ پیر ہیں، مختلف سینسرز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا قلب ہے کہ جہاں پر آپ کی صفات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یعنی خدا تعالیٰ نے انسان کے وجود کس طریقے سے بنایا ہے کہ ایک آپ کی اویئرنیس ہے، اور وہ اویئرنیس جو ہے وہ آپ کے وجود اور اس کی تمام فیکلٹیز کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ہی حقیقت ہے، کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ اسی کے مختلف شاخیں ہیں، اسی کے مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ خود جو نفس ہے وہ اس بات کا مکلف ہے یا ذمہ دار ہے کہ اپنی تمام جہات وجود کو اور اپنی حقیقت کو شیطانی اور غیر الہی اثرات سے پاک کرے اور رکھے۔ یہ تزکیہ نفس کا مین کنسپٹ ہے۔ صحیح سر، جزاک اللہ۔ ٹھیک جی، پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اس پہ بات کر رہے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں بعد از فرعون، اور اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم تھوڑا سا اور اس کو ایکسپینڈ کریں گے، یہ کیونکہ یہ سامری والا جو پرابلم ہے یہ بڑا کریٹیکل پرابلم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کریٹیکل اس لحاظ سے ہے کہ یہ خود ہم لوگوں کی یا ہماری زندگیوں سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، سامری والے جو فنومینن ہے۔ اور اس کو پچھلی دفعہ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ سامری جو تھا وہ خالی کوئی فن کریٹنگ نہیں کر رہا تھا، اس نے کوئی ایسے مذاق کے طور پر ایک کام نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے دین کے ساتھ مذاق کیا تھا، اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں تو یعنی اس نے توحید کے ساتھ مذاق کیا تھا کہ
اور مذاق کرنے کی اپرچونٹی اس کو کہاں سے مل رہی تھی؟ بنی اسرائیل کی بے معرفتی اور جہالت سے، کہ جب اس نے اس بات کو مشاہدہ کیا کہ یہ قوم جو ہے اس کی اکثریت بے معرفت ہے، ان میں ڈیپتھ نہیں ہے، یہ چیزوں کو کوئی گہرائی میں جا کے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یا ان کی عقلوں میں مضبوطی نہیں ہے، تو اس نے ان کے ساتھ یہ سوانگ رچایا، یہ کھیل کھیلا، ٹھیک ہے۔ اور اسی چیز کو یعنی کہ جس طریقے سے کہ ہیومن سوسائٹیز ورک کرتی ہیں، یا ہیومن سوسائٹیز کے اندر جو اسٹریٹیفیکیشن یعنی لیئرنگ ہے، وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک پہلو آپ کا جو ہوتا ہے وہ مقدسات کا ہے، یعنی کہ وہ ہستیاں یا وہ سب کچھ جو مقدس ہے، یا جس کو مقدس ماننا چاہیے، مقدس ماننا ضروری ہے۔ اگر تقدس نہیں ہے یا کوئی چیزیں بھی سینٹیفائڈ نہیں ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، تو وہ سوسائٹی ویسے ہی تباہ ہو جاتی ہے، جیسے آج کل بہت سارے معاشروں کا حال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان میں سے وہ تقدس والا کنسپٹ ہی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے جو ایتھیسٹ بھی ہیں، یعنی جو خدا اور خدائی حقیقتوں کو ماننے سے انکار بھی کر دیتے ہیں، انہیں بھی کوئی قابل قدر چیز کو کریٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ جیسے جو اس میں جو چیزیں زیادہ تر کریٹ ہوتی ہیں وہ آپ کی نیشنلزم ہے، پیٹریوٹزم ہے، یا بعض کوئی ہیومینٹی کو لے کر آ جاتے ہیں، یا اس قسم کی چیزوں کو لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ٹاپ لیئر ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر۔ اس کے بعد آپ کے جو ہوتے ہیں وہ ذہین اور لائق اور قابل افراد ہوتے ہیں، کہ جو بہرحال چیزوں کی سمجھ رکھتے ہیں، کہ جن کو علم ہوتا ہے حقائق کا، اور وہ دیگر افراد کی بنسبت حقائق کو یا زندگی کو یا معاملات کو بہت بہتر طریقے سے جان رہے ہوتے ہیں اور مینیپولیٹ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تھرڈ لیئر ہوتی ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، یعنی عوام کا مطلب بھی اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو قسم کے وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں، کہ ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بلند کرنا ہی نہیں چاہتے، یعنی ان کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس مواقع بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے اسی لو لیول پر ہی رہنے کو پریفر کرتے ہیں، اور اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ انہیں اپنے دنیاوی مفادات جو ہے نا وہ اسی حالت میں ہی زیادہ بہتر نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہ بھئی ہم جو ہے نا مطلب کسی کے پیچھے لگے رہیں، کسی کے مقلد بنے رہیں، کسی کو فالو کرتے رہیں، کسی کی خوشامد کرتے رہیں، اور اس سے جو ہے نا ہمارے کام اچھے طریقے سے بن جاتے ہیں، اتنی زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ خود چیزوں کو سمجھو یا اس طرف جاؤ، یہ سب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں سے دنیاوی مسائل، دنیاوی معاملات، دنیا کی ضروریات حل ہو جائیں بس کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عوام کا لیول یہ ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ باصلاحیت ہیں، ان میں وہ چیزیں موجود ہیں، قابلیت آ سکتی ہے ان میں کہ وہ آگے بڑھیں اور حقائق کی معرفت حاصل کریں، لیکن نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کا کام کافی خراب ہونے کا ڈر ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کا جو حساب ہے پھر وہ کافی پرابلم والا ہوگا۔ اور ایک پھر اس سے بھی نیچے جو عوام کا طبقہ آتا ہے، کہ جو واقعاً ضعیف ہوتے ہیں، یعنی ضعیف العقل ہیں، ناقص العقل ہیں، یا مستضعف ہیں، یا اس حد تک مجبور ہو چکے ہیں یا حالات کے دباؤ میں آ چکے ہیں کہ وہ اگر کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کر پاتے، اور ان کے مسائل جو ہیں نا وہاں پر جا کے کافی خراب سے ہو جاتے ہیں، بہت پرابلم ہو جاتی ہیں۔ اور جیسے سورہ نساء میں بھی ہے اس قسم کے جملے کہ دے نیڈ ہیلپ، کہ ان کو جو ہے نا وہ مدد کی ضرورت ہے، کہ اطراف سے ان کی ہیلپ ہو تبھی وہ اوپر اٹھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ یعنی جیسے بنی اسرائیل کا جو حال تھا، جو فرعون نے بنا دیا تھا، کہ جس کو قرآن نے کہا مستضعفین، تو یہ مستضعفین یہ وہ تھے جو خود سے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اگر خدا کی خصوصی مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے اور معجزات کے ذریعے سے ان کو نہ ملتی تو یہ ہمیشہ پڑے رہتے اسی حالت میں، یہ اتنی مطلب کمزور یا اتنا نیچے جا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال خدا ان کی بھی مدد کرتا ہے اگر ان کے نیتیں
پاک اور سالم ہوں، وہ واقعاً بہتر ہونا چاہتے ہیں. صحیح. تو بہرحال یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو طبقہ ہے کہ جو ذہین افراد پر مشتمل ہوتا ہے، یا جس کو رسول خدا نے فرمایا کہ یعنی دو طبقات ایسے ہیں معاشرے میں کہ جو حقیقتاً ڈرائیو کرتے ہیں اس سوسائٹی کو، ایک علماء ہیں، ایک امراء ہیں. علماء کا مطلب کیا ہے؟ علماء کا مطلب خالی کوئی ڈاکٹر، پروفیسر، عالم، خطیب، علامہ نہیں ہے. علماء کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حقیقت کو پہچانتے ہیں، جو لوگ حقیقت سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بامعرفت لوگ ہیں. اور امراء کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس وہ وسائل موجود ہیں، یا جو صاحب زر اور دولت ہے کسی بھی طریقے سے. ٹھیک ہے. یہ دو افراد، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ان دو لوگوں نے میری کمر شکستہ کر دی، علماء اور امراء نے، کیونکہ زیادہ تر سوسائٹیز میں یہی دونوں کرپٹ ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل کی پوری مثال موجود ہے، ہم اس پہ جائیں گے نہیں، لیکن آپ ان آیتوں کو پڑھیے گا ضرور جو سورہ بقرہ میں 40 سے شروع ہوتی ہیں اور تقریباً 115 تک جاتی ہیں، 112-114 تک جاتی ہیں، کہ جن میں تسلسل کے ساتھ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کا اور ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں بھی ہیں، سورہ آل عمران میں بھی ہیں، کہ تفصیل سے خدا نے ان سب کا ذکر کیا ہے. اور وہاں پر مینلی پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کے وہی جو کرتا دھرتا لوگ تھے، وہی سارے پرابلم کریٹرز ہیں، وہی عمرا، سماعون للکذب، اکالون للسحت. یعنی جو فوربیڈن ہے، جو منع کیا گیا ہے، جو حرام ہے، اس کو پیٹ بھر کے کھانے والے، جھوٹ سننے کے شوقین، بولنے کے شوقین، دھوکہ دینا، فریب کرنا. تو یہ سارے کے ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ علماء اور امراء سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور تو اس لحاظ سے اس طبقے کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک معاشرے میں بہت شدید ہے، سخت ہے، کیونکہ جو لوگ عوام ہیں وہ بہرحال ہینڈی کیپڈ ہیں مختلف طریقوں سے. کچھ نے اپنے کو بنا لیا ہے، کچھ واقعی ہیں. صحیح. تو یہ جو لوگ ہیں نا، علماء اور امراء، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک لحاظ سے یہ قربانی دیں دوسرے لوگوں کے لیے، اور اس قربانی کو دے کر دوسرے لوگوں کو بلند کریں، یا ایٹ لیسٹ ان کو خراب ہونے سے بچائیں، ان کو مزید ڈیگریڈ نہ ہونے دیں. ان کے لیے ایسے رستے کریٹ کریں، ایسے راہیں بنائیں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ جس کی وجہ سے لامحالہ عوام بھی ایک اچھے رستے کی طرف چل پڑیں، مجبور ہو جائیں اچھی زندگی کی طرف بڑھنے پر، یعنی جو خدائی زندگی ہے جو بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں خدا نے 3 لوگوں کی مثالیں دی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اور یہ تینوں لوگ اچھے تھے ایک وقت، بلکہ ایک بلند معیار کے افراد تھے، ہائی کوالٹی کے لوگ تھے. لیکن اس جگہ پر آ کر کہ جب ان کے سامنے عوام آئی جو ان کو نظر آ رہی تھی کہ یہ بے وقوف یا کم معرفت لوگ ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہاں پر وہ حق پر قائم رہتے اور لوگوں کو صحیح طرف لے کے چلتے، وہ ایکسپلائٹیشن یا خود غرضی یا فریب کے رستے پہ چل پڑے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی جی سر. جی بتائیں. یہ والا یہ جو میں نے بیک گراؤنڈ بتایا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، کلیئر ہو گیا؟ جی جی بالکل. ٹھیک. تو اب وہ 3 مثالیں کون سی ہیں؟ یعنی آج ہم ان 3 مثالوں میں بات کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں انہیں ویسے ہی پتا ہوگا. جی شہزاد بھائی، کون سی ہیں 3 مثالیں؟ سر ایک سامری کی ہے، جی ایک جو ہے اس کی ہے، اس کی قلم باؤ. ایک ہاں، کی ہے، اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے، نام لیکن نہیں ہاں ہے، وہ صرف ہے. ایک ہاں جی نے اس کا تذکرہ ہے. جی اور ایک اس کا ہے جو
قارون ہے، اور جس کو دولت ملی تھی نام میں سے قارون قارون ہاں قارون، سوری قارون کی تین ٹھیک تین ہے، تین ٹھیک خیال ہے ٹھیک ہے۔ لیکن جی۔ آپ لوگوں کو یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہم جب قرآن کو تھوڑا دقت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ سرپرائزز ملتے ہیں، ہے نا؟ جی سر بالکل۔ کہ جو کچھ جیسے یعنی ہم زیادہ تر چیزوں کو لائک اے سٹوری کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پر جو ہدایت کے پہلو ہیں یا جو بصیرت و معرفت کے پہلو ہیں، ان میں سے کئی چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ تو یہ تو مجھے تقریباً پتہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں اس کے بارے میں، لیکن اس کو اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیے گا پہلے کہ یہ تینوں لوگ کون تھے، کہ جن کے پاس کیا تھا، کہ جو ایک ہائی لیول کے لوگ تھے، ذہین افراد تھے، قابل لوگ تھے، اور ایک اسٹیج پر مومن بھی تھے۔ تو یہ مومن بھی تھے، اور وہاں سے یہ کس بنا پر اس گڑھے میں گرے ہیں کہ جب ان کے سامنے وہ لوگ آئے ہیں کہ جنہیں یہ ایکسپلائٹ کر سکتے تھے، یا جن سے یہ بلند ہو سکتے تھے، یا جن کے مقابلے میں یہ بڑے ہو سکتے تھے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے لوگوں کا بھلا کرتے، ان کے مقابلے میں بڑا بننے کے یا ان کو دھوکہ دینے کے چکر میں لگ گئے۔ صحیح؟ یہ رول آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور یہی ہمارے آج کے معاشرے کا بھی پرابلم ہے، اور اسی چیز کو جو خدا نے فرمایا ہے، یعنی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علماء اور عمراء نے میری کمر کو شکستہ کر دیا، کہ یہ دو جو ہیں اگر اس صحیح رستے پہ چلیں، جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا، وہ خطیب بیٹھ گیا ممبر پہ، اسے پتا ہے سامنے جتنے بیٹھے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا، انہوں نے نہ قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھی ہے، نہ انہوں نے کبھی اس پر غور کیا ہے، اب جو کہانی دل چاہے سناؤ ان کو۔ بس لوگوں کے لیے اس میں مرچ مسالہ صحیح ہونا چاہیے، بس ٹھیک ہے، باقی سب واہ واہ ہے۔ صحیح؟ تو یہ والے جو ٹینڈنسی اگر کسی میں بھی ہے تو آپ پھر سوچ لیں کہ وہ کس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، وہ کس کی راہ کو طے کر رہا ہے۔ وہ ان تین کی کیٹیگری میں آئے گا نا۔ ٹھیک؟ تو یہ یعنی اس چیز کو یہ بہت اہم ہے کہ اگر خدا آپ کو کسی بھی اعتبار سے، یعنی چاہے آپ عالم کی کیٹیگری میں آتے ہوں یا امیر کی کیٹیگری میں آتے ہوں، یعنی کسی بھی اعتبار سے آپ دولت مند ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب سرمایہ ہیں، یا صاحب علم و معرفت ہیں، تو آپ کی ایک لازمی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ان لوگوں کو اپلفٹ کرنا، اوپر اٹھانا، یا کم از کم گمراہ ہونے سے روکنا جو آپ کو نیچے کے لیول پر نظر آتے ہیں۔ صحیح؟ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو ہر اس پر عائد ہوتی ہے، ہر انسان پر جو کسی بھی طریقے سے علماء یا عمراء کی صف میں آتا ہے۔ اور علماء اور عمراء کا معنی بھی آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، کہ عالم کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نام کے ساتھ کوئی لیبل لگا ہوا ہو، عالم اس کو نہیں کہتے۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ جس پر حقیقت روشن ہو، جو حقیقت جانتا ہو، جو با معرفت ہو، با بصیرت ہو، کیونکہ آپ کا جو علم اور بصیرت ہے یہ آپ کے لیے دو دھاری تلوار ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ذریعے سے آپ خیر کی راہیں بھی کارو آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے نعوذ باللہ انسان شر کے رستوں کو بھی بنا سکتا ہے، اس کو بھی کریٹ کر سکتا ہے، اس کی بھی صنعت کر سکتا ہے۔ تو یہ تلوار دونوں طرف کاٹتی ہے، علم و معرفت کی۔ صحیح؟ تو یہ سر سب چیزیں جو ہیں جی۔ سر یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ مطلب جو طبقہ ہوتا ہے شعور میں کم ہوتا ہے، اور اس کو علماء کی اور عمرہ کی ذمہ داری ہے وہ تھوڑا اپ گریڈ ہوں کریں، تو ہوں یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے نا، مطلب اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے سامنے والے میں صلاحیت ہی نہیں ہے اگر، تو کچھ نہیں کر صلاحیت سکتے ایسا سامنے کوئی والے، شخص نہیں ہے، ایسا کوئی شخص مطلب نہیں ہوتا اس کے جس میں اندر وہ پیاس صلاحیت ہی نہیں نہیں ہے۔ ہوتی۔ اچھا الفاظوں کا استعمال شاید میں غلط کر دیتی ہوں، اس میں وہ پیاس ہی نہیں، نہیں ہے۔ وہ میں نے ایکسپلین کر دیا نا آپ کو، میں نے جب میں 4 طبقے بتا رہا تھا تو میں نے وہاں ایکسپلین کر دیا نا کہ
ایک بڑا طبقہ معاشرے میں وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو اوپر جا سکتا ہے لیکن ڈیلیبریٹلی نہیں جاتے، کیونکہ لو لیول پر رہ کر انہیں اپنی دنیا کے مسائل زیادہ آسانی سے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی آپ سے کہی کہ ان کا حساب سخت ہے، ان کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، لیکن جو عالم ہے اسے ان پر بھی ایفرٹ کرنا ہے، ان کو چھوڑ نہیں دینا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے بیہیو کرے کہ جناب مجھے نہیں چاہیے، مجھے پیاس نہیں ہے، تو آپ کو پیاس کریٹ کرنا ہے، آپ کو ان کو لے کر آنا ہے، آپ کو ہر ممکن، جیسے انبیاء نے کیا کیا کہ رسول خدا کو جب لوگوں نے پتھر مارے منع کیا تو چھوڑ دیا سب کو۔ اپنی یہ نہیں ہے نا، مطلب علماء یہ نہیں ہے، علماء یہ کی نہیں ذمہ ہے نا، داری ہے کہ اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہ ہوں۔ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ باقی پھر اس کا نصیب ہے، اس کی توفیق ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ تو یہ تین جو ہیں، اب ان پہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو سورہ طٰہٰ میں یہ آتا ہے پہلے سامری، کہ جب حضرت موسیٰ نے، وہ تین فریق بن گئے تھے نا بیچ میں، ایک تو خود ان کی قوم تھی، اس کا معاملہ ایک طرف ہوا، پھر دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام تھے کہ جن کو ذمہ داری دی گئی تھی، ان سے بات ہوئی، وہاں سے چیزیں مسائل کلیئر ہو گئے۔ اب آخر میں بات کی ہے سامری سے، کہ جو مین کلپریٹ تھا، کہ قال فما خطبک یا سامری، تیرا خطاب کیا ہے، یعنی تیرا معاملہ کیا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہاؤ ہیو یو ایکسپریسڈ یور سیلف، یہ کس طریقے سے تم نے یہ ساری چیز بنائی۔ اس نے کہا قال، اب یہ جملہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ قابل غور ہے، یہ والی آیت 96، قال بصرت، کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا، بما، اس میں سے، لم یبصروا بہی، جس کو یہ دوسرے لوگ نہیں دیکھ پائے، میں نے اس کو دیکھا، بما، اس میں سے، کہ جس کو دوسرے لوگ نہیں دیکھ پائے، اس بارے میں ان کی بصیرت نہیں تھی، نہیں ویژن یا ویو نہیں حاصل کر پائے۔ فَقَبَضْتُ، قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، ٹھیک ہے، قبضۃ من اثر الرسول، تو پس میں نے ایک مٹھی رسول کے اثر میں سے میں نے ایک مٹھی بھر لی۔ ٹھیک ہے، اب یعنی آیت کے لفظ جو ہے نا وہ اس کو غور کرتے جائیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز ہوئی تھی کہ کوئی رسول آیا تھا، اب یہ رسول ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضرت ہارون نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی اور رسول ہے، اس کا اثر، یعنی اس کا کوئی اثر پیدا ہوا، اس رسول کے آنے سے کوئی ایفیکٹ یا امپیکٹ کریٹ ہوا، اور وہ اثر جو تھا وہ سٹل تھا، ایسا نہیں تھا کہ بہت واضح طور سے عیاں ہو کر سب کو دکھ رہا ہو، لیکن کیونکہ سامری ایک آبزرونگ اور ایک ذہین شخص تھا، اس نے اس رسول کے اثر کو دیکھا، آبزرو کیا، اور جو اثر تھا اس میں سے ایک مٹھی بھر کر اٹھا لی اور اپنے پاس پریزرو کر لی۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے پہلے ہم نے اس بات کو بار بار کہا نا کہ سب سے پہلی کیا بات ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کہ قرآن کے الفاظ کے ظاہر کو اچھے سے سمجھنا ہے نا۔ جی سر، پہلے یہ الفاظ کے نہیں کہ ظاہر۔ ترجمہ لمسم کریں اور پھر فوراً تفسیریں شروع ہو جائیں، اس سے بہت غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بہت غلطی کریٹ ہوتی۔ ٹھیک، تو جو اس کا ورڈ ٹو ورڈ بات آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ بصیرت یا بصارت کا ہے، کہ لوگوں نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اثر رسول۔ یہ رسول کون تھا؟ ڈیفینیٹلی موسیٰ اور ہارون نہیں تھے، ان کے علاوہ کوئی اور تھا، کیونکہ موسیٰ اور ہارون تو ہر وقت ہی ان کے ساتھ تھے، تو وہاں پر نہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو الف لام آ رہا ہے رسول سے پہلے، الرسول، یہ بھی اس کو پرٹیکولر ناؤن بنا رہا ہے، یعنی کوئی خاص رسول تھا، جس کے بارے میں اب پھر بعد میں ہم دیکھیں گے کہ روایات، یہ واقعات کیا کہتے ہیں۔ اس کے اثر
کو دیکھا اور اس میں سے ایک مٹھی بھر کر سیو کر لی، رکھ لی، اور فنبذتھا، نبذا کہتے ہیں تھرو کرنے کو، پھینک دینے کو، فنبذتھا، اور پھر میں نے اس کو پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا؟ یعنی کہ جب میں اس کو کاسٹنگ کر رہا تھا اس گوسالے کی، تو یعنی اس کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا، پھینک دیا، مکس کر دیا۔ جو اوزار تھے، یہ حلیہ تھا، حلیتن کے جو ornaments تھے بنی ان کے قوم فرعون کے، کہ جب ان کے ساتھ میں ان کی کاسٹنگ کر رہا تھا تو میں نے اس مٹی کو بھی یا اس اثر کو اس کے اندر ڈال دیا، اور جس کی وجہ سے وہ صرف ایک مجسمہ بن کے تیار نہیں ہوا، بلکہ اس میں ایک حد تک جان بھی آ گئی۔ لیکن صرف کس حد تک جان آئی؟ کہ اس میں آواز پیدا ہوئی، نہ کہ کچھ اور۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو، تو یہاں سے پھر اب چیزیں آگے بڑھتی ہیں کہ اب وہ جو رسول ہیں وہ کون ہیں؟ کہ اگر جبرائیل ہیں جو حضرت موسیٰ کے پاس آئے تھے، اور کیونکہ جبرائیل جو ہیں وہ روح ہیں، روح امین کا لقب بھی آپ کو دیا گیا، یعنی ان میں روح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح جس چیز کے ساتھ بھی کنٹیکٹ میں آتی ہے تو اس میں زندگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی کا مطلب کیا؟ کہ زندگی کے آثار، یعنی وہی شعور جس کی ہمارے نظروں کے سامنے جو ہائیسٹ لیول ہے وہ انسان کا، جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی کی جو یونیک فیچر ہے وہ سیلف اویئرنیس ہے، کہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، صرف میں کر رہا ہوں نہیں، بلکہ میں عالم ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور میں اس بات کا بھی عالم ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ اس حد تک سیلف اویئرنیس۔ تو یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ زندگی کے اس طریقے سے زندگی بلند ہوتی جاتی ہے۔ ورنہ زندگی کی جو بالکل ہی باٹم لائن ہے، بیس والی حالت ہے، وہ کیا ہے؟ کہ ایک ان اینیمیٹ میٹر کے اندر ایک حرکت پیدا ہونا شروع ہو جائے، اس کے اندر جو ہے نا یہ بنیادی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، نشو و نما، گروتھ، اس ٹائپ کی چیزیں اس میں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمادات سے نباتات، کہ جن میں ایک گروتھ ہے اور ایک حد تک کانشسنس ہے۔ تو بہرحال، تو وہ رسول کا اثر جو تھا، اب وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ روایات کے، اس میں سے وہ مٹی اٹھا لی، اس نے اس مٹی میں حرکت ہوتے ہوئے دیکھی، ان کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں، تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اٹ از سم تھنگ اسپیشل، اور اس نے وہ اٹھا کے اپنے پاس سیو کر لی تھی، اور پھر اس نے اس گوسالے کی جو فیبریکیشن تھی اس میں اس نے مکس کر دی اس میٹل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں گائے کے بچے کی آواز آنا شروع ہو گئی، یعنی ایک معمولی، بالکل ہی معمولی حد تک ایک زندگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اچھا، یہ کیا کیوں؟ اب اصل بات یہ ہے نا کہ یہ سب کیوں کیا؟ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور گویا اس طریقے سے سولت لی نفسی، میرے نفس نے میرے لیے ایک چیز گڑھ دی، بنا دی، سنوار کر لے آیا میرا نفس میرے لیے ایک چیز۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کو آج کی زبان میں اگر ہم کہیں کہ فار فن اینڈ انجوائمنٹ، یعنی فار فن اینڈ انجوائمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کو ایک خیال آتا ہے، چلو بھائی یہ تفریح کرتے ہیں، چلو یہ موج مستی کرتے ہیں، یہ وہی تقریباً یہ وہی بات ہے۔ سولت لی نفسی، یعنی میرے نفس نے ایک چیز گڑھ کر میرے سامنے لے آیا کہ یہ کام کرتے ہیں، چلو اچھا ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، موسیٰ ہے نہیں، 40 دن کا انتظار ہے، تو چلو پر یہی کھیل کھیلتے ہیں۔ صحیح؟ تو یہ تھا اس کا مین موٹو، مین پرپس، سولت لی نفسی۔ اور اسی وجہ سے یہ جو علماء بیان کرتے ہیں نفس کی حالتوں کو، تو نفس کی حالتیں جو ہوتی ہیں جیسے امارتم بالسوء، اور اس کے ساتھ نفس، یعنی ایک نفس ہے امارتم بالسوء والا، اور ایک نفس ہے نفس مسولہ۔ نفس امارتم بالسوء وہ ہوتا ہے کہ جو برائی کا امر کرتا ہے، برائی کی طرف کھینچتا ہے،
اور نفس مسولہ وہ ہوتا ہے کہ جو نئی نئی باتیں گڑھ گڑھ کے سامنے لاتا رہتا ہے، یعنی جس کا کوئی بیس نہیں ہوتی، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، یا زیادہ تر اپنی خواہش، من پسند قسم کی چیزیں، یہ سب، یہ تو یہ نفس مسولہ جو ہے نا، یہ بھی نفس کی ایک حالت کا نام ہے۔ لیکن اگر یہ کام کوئی نارمل لائف میں کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر یہ جو تصویل ہے، یہ گڑھنا ہے اور بنانا ہے، یہ دین اور خدا کے معاملے میں کرے اور اس کے ذریعے سے بندگان خدا کو گمراہی اور جہالت میں مزید گڑھے میں دھکا دے، تو دین اٹ بیکمز اے ڈیڈلی سیریس میٹر، پھر یہ خالی تفریح نہیں رہ جاتی۔ اور اسی وجہ سے جس بات کی، یعنی یہ بھی آپ لوگ ایک بات اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، ہمارے جو ہے نا طریقوں میں یہ بھی ایک کافی بعض اوقات بڑی گڑبڑ دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم لوگ دین کی چیزوں پر بھی بعض اوقات مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کی پریکٹس ہے، یہ والا کام کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دین کی کوئی بات لے کر، یہ جیسے بہت ساری جگہوں پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے یا کوئی درس ہو رہا ہے، اب اس میں کوئی بھی بات کوئی کہی، جیسے بہت سارے خطباء ہیں کہ جو اخلاقی برائیوں کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں یا اور کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ مجلس کے بعد نا ایک دوسرے کے ساتھ اس پہ ہی مذاق شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ یہاں سے بات ذہن میں رکھیے گا کہ نفس مسولہ کی، یعنی وہ جو تصویل ہے، وہ جو بنانا اور گڑھنا ہے، وہ جب تک نارمل چیزوں میں رہے تو پھر بھی چل جائے گا، لیکن اگر دین کے مسئلے میں یہ سب کچھ شروع ہو گیا نا کہ باتیں گڑھ کے یا مذاق بنا کر اور اس کو اس پہ اپلائی کر رہے ہیں، تو پھر یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ تو یہ بہت خطرناک، یعنی خدا کا دین یا خدا کے معاملات مذاق، مسخرہ پن برداشت اور قبول نہیں کرتے ہیں۔ صحیح، یہ بات بالکل اچھے طریقے سے دماغ میں رہے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے زندگی میں کبھی بھی۔ تو یہ والا کام میں نے کیا، اور کیوں کیا؟ اس لیے کہ سولت لی نفسی، میرے نفس نے ایک گڑھ کے بنا کے ایک چیز میرے لیے بنا دی تھی، تو چلو میں نے کہا کہ اس طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رسپانس تھا، اور وہی جو بات ہم نے کہی کہ اس میں جو 3 فریق تھے، حضرت ہارون قصوروار نہیں تھے، لیکن ظاہراً ایک ذمہ داری کا برڈن تھا ان پر، اور جس وجہ سے ان سے سختی سے باز پرس کی گئی، یعنی وہی جو بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو علماء ہیں، جو عمراء ہیں، تو وہ ان کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر قصور کا شائبہ بھی ہو تو بھی ایک سختی کے ساتھ باز پرس کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے آپ کے انڈر میں، آپ کے رہتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو بری الذمہ ہے۔ اس کے بعد قوم نے یہ جہالت دکھائی، بے معرفتی دکھائی، وہ اپنے کفارہ دے کر اور اپنی جانوں کا کفارہ دے کر، وہ جو ان کو کہا کہ قتل کرو اور وہ سب، وہ چلو ان کو بھی معافی مل گئی۔ جس کو معافی نہیں ملی وہ سامری کو نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، دیر واز نو وے آؤٹ فار ہیم، اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں تھا۔ اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنے خوفناک معاملات ہیں؟ جی بتائیں۔ دین سر کے سر معافی تو ان کو بھی نہیں ملی نا جنہوں نے وہ سال لگے، ان کو قتل نہیں، کروایا۔ مل گئی معافی نا، مل گئی معافی۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کی آیتوں میں عفو کا ورڈ ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہاں وہ ہے، ہم نے معاف کر ایک دیا، صحیح ہے۔ کفارہ دینا پڑا، ہاں کفارہ نہیں پڑا، کفارہ کفارہ دینا کروا دے کہ پڑا، ہم نے معاف کیا۔ قربانی دینی پڑی، وہ لیکن معافی تو مل گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، جس کو نہیں ملی معافی نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ کون ہے ان تینوں میں؟ تینوں ان حضرت ہارون کو تو ہٹا دیں، وہ تو ہے ہی نہیں، اس میں کوئی قصور نہیں ہے ان کا کوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ان کو مل گئی، قوم کو جو ایکسپلائٹ ہو رہے تھے اور وہ سب چیزیں تھیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا، اور وہ بھی کیوں ملی، اس کی وجہ بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں ملی؟ انہوں نے غلطی مان لی تھی نا،
اور غلطی مان غلطی کے انہوں نے مان لی، ہاں غلطی ہاں مان لی، اور پھر یعنی کہ وہ حضرت موسیٰ سے لائل تھے، کہ ان کے وفادار رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے حضرت ہارون کی بات نہیں مانی لیکن وہ تھرو آؤٹ حضرت موسیٰ کے وفادار رہے، اور یعنی اس حد تک انہوں نے وفاداری کی کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تو اس بات کو بھی مانا، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پر بھی اس قسم کے رویے ہوتے کہ جناب جو ہم نے کیا صحیح کیا، یہ سب صحیح تھا، تو پھر ان کو بھی نہیں ملنا تھی معافی، صحیح۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ بڑی قابل غور ہیں، خود ہماری زندگیوں سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، حضرت موسیٰ سے کہا، مطلب جو باتیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی ایسی جاہلانہ ہی گفتگو ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا، بہرحال جو بھی ہوا، پھر حضرت موسیٰ نے ان کو لیے وہ سزا اور کفارہ تجویز کیا، انہوں نے اس کو عمل کیا، وہ بہرحال بچ گیا، لیکن اس سامری کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا قَالَ فَاذْهَبْ، تو جا یہاں سے، وَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ حیاتی ان تقولا لا مساس، اور پس بے شک تیرے لیے ہے زندگی میں، یعنی زندگانی دنیا میں، ان تقولا لا مساس، کہ تو یہ کہتا رہے گا کہ مجھے ٹچ مت کرو، مجھے مس نہ کرو، لا مساس میرے لیے مس نہیں ہے۔ اور یہ اگر آپ غور کریں تو بہت ہی بڑی مصیبت ہے، بہت ہی بڑی مصیبت ہے، کیونکہ انسان تھرو آؤٹ ٹچ کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے کہ کوئی چیز اس کو ٹچ نہ کر رہی ہو، اس کو چھو نہ رہی ہو، تو بہت سخت عذاب ہے یہ۔ اور وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، کیا اس کے بعد مر جاؤ گے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور بے شک تیرے لیے موعد ہے، یعنی ایک جگہ تجھے پہنچنا ہے، جیسے ایک آپ سمجھ لیں کہ جو وعدہ اور وعید، یعنی خدا نے انسانوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ایک اپوائنٹڈ پلیس ہے، ایک پرومسڈ پلیس ہے، ٹائم ہے ہر انسان کے لیے۔ اب اس جگہ پر جب انسان اس پرومسڈ ٹائم اور پلیس میں آئیں گے تو یا وعدہ خدا کو دیکھیں گے یا وعید الہی کو پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس موعد تک پہنچنا ہے انسان کو، تو تیرے لیے ایک موعد ہے، یعنی جہاں تک تجھے پہنچنا ہے، لن تخلفہ، کہ جس کے خلاف نہیں ہوگا، جس کے تم خلاف نہیں کر سکو گے، جس کو تم پیچھے نہیں چھوڑ سکو گے، ٹھیک ہے، اس سے تمہارے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے، فرار کا راستہ نہیں ہے اس موعد سے۔ تو یہ اور مصیبت، یعنی آخرت میں پھر، تو اس سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا کے بندوں کو غلط رستے پر ڈالنا اور خدا کے دین میں فیبریکیشنز کرنا اور ان میں چیزیں گڑھنا اور اپنی طرف سے شامل کرنا کتنا خوفناک کام ہے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ جی بتائیں جی سر، جی یہ سر، ہمارے کیا یہاں کہہ ہمارے یہاں تو سر یہ بہت ہی آسان سمجھ لیا گیا ہے، جو کہ ہم تو ممبروں سے ہمیں تو شکایت ہے، یہ بہت ہی زیادہ یعنی ٹوسٹڈ قسم کا ورژن ہمیں ملتا ہے اسلام کا، بالکل ہر ایک کو جنت کی جو ہے نا وہ آسانی سے مل جاتی ہے، بہت ہی مطلب گمراہی ہاں میں بس ڈالا جا رہا ہے کیا انفیکٹ۔ کیا کہیں اس کو، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے آپ کے لیے نصیحت لینا ہے نا، کہ اللہ نہ کرے بھائی ہم کسی ایسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں، انہیں اس بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہے نا، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کے ہاتھ میں کچھ افراد ہوتے ہیں، اگر اور کچھ نہیں ہے تو آپ کے گھر والے آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے ہسبینڈ یا وائف ہیں آپ کے، اور دیگر جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، تو ان جگہوں پر بھی یہ ساری باتیں اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگر کسی
کو بھی نہ اسی طریقے سے اس طریقے سے گمراہ کر دیا، یا دین میں تفریحیں کر رہے ہیں یا مذاق بنا رہے ہیں یا اپنی طرف سے چیزیں کریٹ کر رہے ہیں، تو بڑی دیکھیں کیا حال ہوا ہے اس کا۔ اور یہ سامری، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سامری مطلب اوریجنلی کوئی برا شخص نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات جو ہم کو واضح طور سے قرآن کی آیتوں میں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ ایک ذہین اور قابل اور ہنرمند شخص تھا، اور دیکھیں کس حال کو پہنچا ہے اس عمل کو انجام دینے کی وجہ سے، کہ سولت لی نفسی کو وہ لے گیا دین خدا تک، خدا سے مذاق، توحید سے مذاق، لوگوں کو گمراہ کرنا، اور وہ چیز اس کا کیا عاقبت کریٹ ہوئی اس کے لیے۔ ٹھیک، تو یہ فقط ممبر کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد و محراب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی زندگی کا مسئلہ ہے، کہ ہمیں جس کے ساتھ بھی، جن لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں انٹریکٹ کرنا ہے یا تعلق پیدا کرنا ہے، تو ہمیں ہمیشہ کس بات کا دھیان رکھنا ہے؟ اس کو مس گائیڈ نہیں کرنا ہے، جھوٹ بنا کے اس کے حوالے نہیں کرنا ہے، اس کو من گھڑت قسم کے رستوں پہ روانہ نہیں کرنا ہے، فالتو کے سبز باغ نہیں دکھانے ہیں، سچ بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے۔ ہمیں نہیں پتا تو نہیں پتا، ٹھیک ہے، مان لے نہیں پتا، جاؤ کسی اور صاحب علم سے پوچھو، صحیح ہے، لیکن کچھ اپنی طرف سے فیبریکیٹ کر کے کہانیاں نہیں سنانی ہیں اس لیے کہ میں شرمندہ ہو جاؤں گا کہ مجھے نہیں پتا، ٹھیک؟ تو یہ سب باتیں ہماری اپنی پرسنل لائف پر بھی اپلائی ہوتی ہیں، درست ہے؟ ہماری جی بالکل صحیح کہا آپ نے، جب کم از کم اپنے جو سرکل آف انفلوئنس ہے وہاں تک جی تو اپلائی ہوتا ہے بالکل، جی لیکن وہ پرابلم یہ ہے کہ مجھے ممبر سے جو مجھے تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو کہ آج جیسے آپ نے کہا وہ ان کی مسئولیت تو بہت ہی زیادہ ہے، کتنا جی سارا مجمع جو ہے وہ اپنے سامنے لوگوں کو جو ہے نا وہ جنت کی ہاں ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور جو کہ قرآن سے تو جب ہم پڑھتے ہیں تو جو قرآن سے تھوڑا سا ان کانٹیکٹ ہے اس کو تو بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو جو بات ہو رہی ہے یہ ایسی چیز جی تو ہے ہی نہیں، بالکل قرآن تو جی بالکل ڈفرنٹ طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے، جی تو صحیح ان کی مسئولیت صحیح میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ یہ ان کا تو بہت ہی سخت پکڑ ہوگی، جو کہ ہاں اس قسم کے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں سب کے لیے جو مرضی جی کرتے پھریں۔ ہاں ٹھیک صحیح جی، باقی بھی آپ لوگ بھی کچھ بتائیے، خاص طور سے ہماری بہنیں، کلیئر ہو گئی باتیں، یہ والی بات آپ کلیئر؟ جو کہہ رہے ہیں نا یہ والی بات کلیئر ہوئی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کم از کم جو ہمارے حلقہ احباب ہے اس میں تو ہم جو ہمارے کنٹرول میں جو شخصیات ہیں ہم ان پر اچھا کام کر سکتے ہیں، یا پھر تو اس حوالے سے جو ہمارے اطراف ہے خصوصاً ہم محلے سب میں مسئولیت ہے، ہر طرف مسئولیت ہے نا، ہر انسان کی ہمارے مسئولیت ایریے ہے میں جو جو ہو رہا ہے، سمجھدار شخص ہے۔ جی تو اگر ایریا میں کچھ ہو رہا ہے تو اس کے بھی تو پھر وہ ہے نا کہ ضروری نہیں کہ بہت بڑے ممبروں کی بات کر رہی ہوں، مطلب قریبی ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ غدیر کے میلاد میں خواتین کے میلاد کے اندر ہی 2 خواتین کو رسول خدا اور مولا علی کی شبیہ بنایا گیا فزیکلی، اور وہ کھڑی رہیں، اور اس دیکھیں کے بعد تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ وہ ہیں کہ خالی اس پر جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ٹھیک ہے؟ سوال تو جھگڑنے کی لیکن بات نہیں ہاں کر رہی، یہ اس میں یہ شعور ہونا دیکھ، کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ وہ بات اس وقت پیدا ہوگی جب شعور آئے گا نا، شعور لڑائی جھگڑے سے تھوڑی آتا ہے، اچھا لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہو رہی نا، شعور کے لیے نہیں، لڑائی جھگڑا ہوگا نا، اس لیے کہ جب ہم جا کے ان چیزوں پر بالکل ڈائریکٹلی اور بلنٹلی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے بغیر بات سمجھائے ہوئے، تو جھگڑا تو ہوگا اچھا پھر سر، اب میں آپ سے اپنی اصلاح ہی چاہ رہی ہوں کہ میں کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ میں مین ذمہ داران سے بات کروں، جی، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ وہ سر صحیح ہے، السلام علیکم۔ لیکن میں آپ سر لوگوں کو ایک جو بات بات میری، سمجھانا جی فرمائیے۔ جی ایک بات میری سنیں، یہ جو ہماری ساتھی بتا رہی ہے نا، یہ اصل میں شاید انہوں نے دیکھا بھی ہو دوست آپ نے کہ یہ ایران میں ہوا ہے اس دفعہ، ٹھیک ہے؟ آدھی سے زیادہ پبلک جو ہے نا ایران کو فالو کرتی ہے، بس جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ سب صحیح ہے، یہ وہاں ہوا ہے، بنایا ہے، یہاں خواتین کے لیے خواتین کو بنایا ہے، وہاں پہ مردوں کو بنایا ہے، اور باقاعدہ بازار میں لے کر آیا گیا، وہ ان کو فالو کر کے وہ یہاں سارا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال ہم اس پہ، اب میں اس پہ کیا کمنٹ کروں؟ دیکھیں یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا مسلسل،
کہ جب تک انسان فقط آؤٹ ورڈ دیکھتا رہتا ہے، نہ اس کا اپنا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ دوسروں کا مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک معیار پر لائیں. اس کا آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹیکلی آپ کے اطراف پر اثر پڑے گا. آپ خود اگر ایک معیاری شخص بنیں، یعنی واقعاً وہ بنیں کہ جو خدا اور رسول اور دین اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، آپ کے کچھ کہے بغیر اثر پڑے گا دوسروں پر. ٹھیک ہے. اور جو انبیاء کا طریقہ کار ہمیشہ رہا ہے کہ جس میں ٹھیک ہے کہ وہاں پر آپ جو یہ ساری غلط چیزیں ہیں اس کو آپ بتائیں، اس کے خلاف آپ بعض اوقات ایک اسٹینڈ لیں اور یہ تمام چیزیں کریں، وہ میں اس کو بالکل نہیں منع کر رہا ہوں. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم اصل چیز پر تو توجہ ہی نہیں کرتے، ہم ان سب پر ہی لڑتے رہتے ہیں. یعنی جیسے ابھی محرم آ رہا ہے تو محرم کے ہمارے کوئی پکے پکائے ایشوز ہیں کہ جی جلوس میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اس کے بعد قما کا ماتم، زنجیر کا ماتم درست ہے یا نہیں ہے، اور وہ سب جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اب یہ کیا حماقت ہے؟ یعنی اس بات کی کوشش کوئی کیوں نہیں کرتا کہ ہم جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو اجاگر کریں اور اس کا ایک نمونہ یا وہ چیز پیش کرنے کی کوشش کریں. خالی اس لڑائی جھگڑے آرگیومنٹ سے کہ جناب یہ جائز ہے نہیں جائز ہے، فلاں مجتہد نے یہ فتویٰ دیا انہوں نے، اس سے کوئی مسئلہ حل ہوگا آپ کا؟ ہر سال کی ریکرنگ پرابلم ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یعنی جن لوگوں کو بھی خدا بات سمجھا رہا ہے ان کی اصل ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے اندر نور قرآن اور اہل بیت کو لے کر آئیں جتنی آپ کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے، اور اس کی روشنی میں لوگوں سے بات کریں، اخلاق اسلامی کے ساتھ لوگوں سے بات کریں. یعنی جس طریقے سے کہ انبیاء نے کام کیا، انبیاء انہی لوگوں کی خدمت کرتے تھے کہ جو یہ سارے کام کر رہے تھے، جو بت پرست تھے. رسول خدا نے ٹھوکر ماری کسی کو؟ آپ اس بات کو دیکھیں کہ انہوں نے کبھی کیا کہ نہیں تم تو بت پرست ہو، تم تو یہ ہو، تو جاؤ تم جہنم میں سیدھے. انہی لوگوں کو آپ بلاتے رہنا پکڑ پکڑ کے، انہی کو تبلیغ کرتے رہنا، انہی سے بات. ہاں لیکن آپ کے اپنے کردار کی جو پاکیزگی اور خوبصورتی تھی نا، وہ کسی جگہ پہ کمپرومائز نہیں ہوتی تھی. یہ اصل بات ہے کہ کوئی ایک شخص بھی پورے اتنے عرصے میں یہ نہیں بول سکا کہ ہاں آج ہماری حمایت میں محمد نے بھی جھوٹ بول دیا، یا کسی کے دباؤ میں آ کر یا کسی کو فیور کرنے کے لیے محمد نے جو ہے نا وہ کسی کی امانت میں خیانت کر دی. یہ نہیں ہو سکا کبھی بھی. یہ اصل طریقہ ہے خراب حالت کو صحیح حالت میں بدلنے کا. میں بس اتنی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. بہترین سر، بالکل صحیح. اللہ کو سلام. اور یہ ہم نہیں کر پاتے. یعنی سب سے پہلی منزل پر ہم اپنے آپ کو اس معیار پہ نہیں لا پاتے، یہ لانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ دقت نہیں کرتے، وہ محنت نہیں کرتے کہ ہم الہی انسان بنیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ کہ اخلاق انبیاء پیدا کریں اپنے اندر، اس طریقے سے آپ آگے بڑھیں. ہم جا کے ہر چیز میں ہیڈ لانگ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، مطلب ڈائریکٹ کولیجن کے، ہم ہر وقت جو ہے نا وہ سیدھے سادے کولیجن کے روٹ پر ہوتے ہیں. جی 1 منٹ. دنیا جی سوری. تو اب دوسری طرف اب ہم آتے ہیں، یہ ہے قارون. ٹھیک ہے. دوسرا جو اگزامپل ہے ان قارون، یہ سورہ قصص ہے، آیت نمبر 76. ان قارون کانا من قوم موسیٰ. اب دیکھیں یہ بالکل کلیئر ہے نا
کہ قارون کس میں سے تھا؟ قارون کس میں سے تھا؟ قوم موسیٰ میں سے تھا. ٹھیک ہے، بالکل واضح. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہا نا کہ وہ بھی قوم موسیٰ میں سے تھا. بس فَبَغَى عَلَيْهِمْ، لیکن ان میں یعنی قوم موسیٰ میں سے ہونے کے باوجود اس کا رویہ ان پر کیا تھا؟ باغیانہ رویہ تھا. باغیانہ رویہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یعنی انسان جو ہیں وہ دوسرے انسانوں کی طرف ان کو ہیلپ آؤٹ نہ کریں، ان کی طرف ہمدردی کے ساتھ نہ مڑیں، محبت اور عطوفت کا مظاہرہ نہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی جس کو ہم مطلب زبان میں کہہ سکتے ہیں ہوفٹینس، ایروگنس، کہ نہیں مجھے جو ہے نا تمہاری کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے یہ، فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو کنز کہتے ہیں خزانے کو، ٹریجر کو. کنوز پلورل ہے، یعنی ہم نے اس کو خزانوں میں سے دیا تھا، یعنی اس کا مطلب بے تحاشا بے حساب دولت. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، مفاتح یعنی کنجیاں، کہ اس کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے بھی قوت والا عصبہ یعنی ایک گروپ چاہیے تھا. صرف اس کی کنجیاں یا اس کو یا کہہ لیں کہ ان خزانوں کو یا اس کی دولت کو ہینڈل کرنے کا جو سامان تھا اس کے لیے بھی ایک پورا گروپ اور گروہ چاہیے تھا. تو اتنے خزانوں میں سے ہم نے اس کو عطا کیا تھا. تو اور قارون کے بارے میں بھی جو ہے اب واقعات ہیں، ٹھیک ہے، میں ان واقعات پہ بہت زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن اس سے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ قارون بھی حضرت موسیٰ کی قوم میں اچھے لوگوں میں سے تھا، مومنین میں سے تھا. اور پھر شاید یعنی جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ضد کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سونے بنانے کا یا کیمیا گری کا فن حاصل کیا تھا. یہ کیا بہرحال یہ واقعات ہیں، لیکن اس کی جو حالت تھی کسی وجہ سے اس کی اپنی خواہش یا ضد کی بنا پر جو اس نے فرمائش کی خدا کی بارگاہ میں، تو وہ اس نارمل اور غربت والی حالت سے ہو کر بے انتہا عمارت اور دولت والی حالت میں تبدیل ہو گئی. اور جس کو قرآن اس طریقے سے بنا رہا ہے کہ اس کے پاس ٹریجرز تھے اور اس کی یعنی ان کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور لوگوں کا ایک گروپ چاہیے تھا. پھر کیا ہوا؟ اذ قال له قومہ، جب اس نے اپنی قوم سے، اذ قال له اس سے اس کی قوم نے کہا، لا تفرح. فرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرح یعنی مطلب جی خوش ہونا، فرح نہیں، صرف خوش ہونا نہیں ہے. مطلب فخر سے ہوتا ہے نا کہ تخافل. یعنی فرح کا مطلب یہ ہے کہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جانا. ہاں اترانا ہوتا ہے. ہاں، خوشی میں خوشی سے پھولے نہ سمانا، آپے سے باہر ہو جانا، اتنا خوش ہونا. یعنی انسان جو ہے وہ ایک جو اس کے وہ ہیں جو ایک حدود ہیں، آداب ہیں، خوشی کے بھی اور غمی کے بھی. ٹھیک ہے، تو ان آداب کی حدود کو توڑ کر آپے سے باہر ہو جانا، یعنی ایسا جیسے آپ کہیں گے ظاہراً کہ کوئی اترانا، اکڑنا یا دوسروں کو اپنے سے حقیر قرار دینا. یعنی جیسے بادشاہوں کا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بادشاہوں کا جب بھی قافلہ نکلتا تھا یا وہ نکلتے تھے تو سب سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ آج بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی بادشاہ ہی رہتے ہیں ہمارے حکمراں. کیا ہمارے ہوتا کے ہے سب سے پہلے؟ پروٹوکول ہوتا ہے نا ہال میں آنے والا. نہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پروٹوکول کی سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ کہ بیچارے عوام جو ہے نا وہ ان کو سائڈ رستہ خالی کر دیں. راستہ کھل گیا. تو یہ بادشاہوں کے دور میں بھی آگے آگے ایک ہرکارہ چل رہا ہوتا تھا، ہٹو بچو، جہاں پناہ کی سواری آ رہی ہے رستہ خالی کرو. ٹھیک، تو یہ اس کی ایگزامپل ہے کہ لو
کیٹیگری کے لوگ کوئی میرے سامنے نہ آ جائے، ان کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے، وہ مجھے نہ دیکھ لیں یا وہ مجھ سے بات نہ کر لیں، یہ فرح، لا تفرح۔ اس کی قوم نے کہا کہ یہ رویہ نہ رکھو، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ جو اس طریقے سے جو فرحین ہیں ان سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی خدا کس سے محبت رکھتا ہے؟ کہ جس کا باغیانہ رویہ نہیں ہوتا۔ خدا جیسے امیر المومنین علیہ السلام کا بھی جملہ ہے نہج البلاغہ میں، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کنبہ خدا ہے، فیملی ہے خدا کی، مخلوق جو ہے۔ تو خدا کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو اس کی فیملی کے ساتھ زیادہ اچھا کرنے والا اور زیادہ مہربان ہو۔ خدا ان سے محبت کرتا ہے جو خدا کے کنبے کے ساتھ خیر کے لیے خیر اور برکت کا وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں، نہ کہ ان کو دھکے دینا، ان کو دھتکارنا، ان کو اپنے سے حقیر سمجھنا، ان کو دور کرنا۔ یہ چیز محبت خدا لے کر نہیں آتی۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اب یہ جملہ جو ہے ظاہراً قارون سے بھی ہے اور ظاہراً اس کا کانٹیکسٹ آپ انڈیپینڈنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ وَابْتَغِ کا مطلب تلاش کرو، ڈھونڈو، فیما اس میں سے، آتاک اللہ جو تجھے دیا ہے اللہ نے، کس میں سے؟ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے ڈھونڈو، اس میں سے تلاش کرو، کیا؟ الدار الآخرت۔ مینلی جو کچھ بھی دنیا میں اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کس کام کے لیے دیا ہے؟ کہ آپ اس میں سے دار آخرت، یعنی آخرت جو آپ کا گھر ہے جہاں پر آپ کو پرماننٹلی رہنا ہے، وہاں پر رہنے کے لیے اپنا اسباب اور سامان ڈھونڈیے آپ، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ بات تو واضح بھی، یہ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر بالکل آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک پارٹ ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، یہ ایک پارٹ ہوا، یعنی جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے تلاش کرو۔ الدار الآخرت، یہ دوسرا جملہ ہوا، کیا تلاش کرو؟ دار آخرت تلاش کرو، یعنی وہ تمام کا تمام سرمایہ بناؤ دنیا کے سرمایے میں سے جو تمہیں آخرت کے گھر میں رہنے کے قابل بنا دے۔ یہ تو نمبر 1 کام، ٹھیک ہے، یہ تو پہلا کام کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو مطلب انسان نے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا۔ کہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے، کیا دیا ہے ہمیں؟ خدا نے ہمیں بدن دیا ہے، بدن کی طاقت دی ہے، وقت دیا ہے اور عقل دی ہے، مختلف فیکلٹیز دی ہیں، دنیا کے وسائل ہیں کہ جو ہمارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، یہ سب خدا نے ہم کو دیا ہے۔ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، کس انداز سے استعمال کرنا ہے کہ آپ کے آخرت کے گھر کا سامان آگے جاتا رہے، آپ کے آخرت کا گھر آباد ہوتا رہے، آپ کے دنیا میں زندگی گزارنے کے دوران ہی، کیونکہ آخرت کا گھر کوئی مرنے کے بعد نہیں آباد کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی کلیئر ہے، صحیح، یہ صحیح ہے نا؟ دار جی سر آخرت کو مرنے کے بعد کوئی آباد نہیں کر سکتا، صحیح۔ اس کو یہیں سے ہی بنانا ہے، یہیں سے ہی اس کی کنسٹرکشن کرنی ہے، یہیں سے ہی اس کے لیے پلاٹ دیکھنا ہے، یہیں سے ہی اس کے لیے فرنیچر اور ڈیکوریشن روانہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ درست ہے نہیں جی ہے؟ جی سر بالکل صحیح۔ صحیح؟ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے دار آخرت تلاش کرو۔ اور پھر دنیا میں کیا کریں؟ دنیا کی زندگی کیا یہاں بھی کچھ ہے؟ جی یہاں بھی آپ کے لیے، کیوں نہیں؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنے نصیب کو مت بھول جانا، مت فراموش کر دینا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تھوڑا سا پزلیں ہیں۔
دنیا میں سے ہمارا نصیب کیا ہے کہ جسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے؟ وہ آپ لوگوں کی سمجھ کے مطابق وہ کیا چیز ہے؟ جی صرف شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو حصہ ہماری ہوگی. رزق ہے، دنیا میں جو ہے چیز ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، ہوں چیزوں کا ہمیں مختصر کیا ہے، اس میں سے ہم اپنا حصہ لیں ہوں جو ہم لے سکتے ہیں. مطلب اس دنیا سے تو ہم نے اپنا ہوں رزق لینا نصیبک ہے. من الدنیا، یہ ہاں ورڈ ایکسپلینیشن مانگتا ہے کہ دنیا جی میں سے ہمارا نصیب کیا ہے. جی اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب دنیا سے بالکل دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں ہے کہ جو دنیا کی نعمتیں اس سے بھی آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، وہ آپ کے لیے حرام نہیں کی گئی ہیں، جو مطلب جائز طریقے سے ہیں. تو جی وہ جی اس طرح کی بات کچھ نہیں سمجھ آتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اور السلام علیکم. نصیبہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہماری ایک نیکی ہوتی ہے یا جو ہماری ایک گڈ ول ہوتی ہے، جیسے کہ اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے درمیان جو مومنین کے ساتھ ہم گزارا کرتے ہیں آپس میں. جی آواز آپ کی غائب ہو گئی. افروز بھائی آپ کی آواز ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے. یعنی ایک لحاظ سے نیٹ کا میرا بڑا ایشو ہے، اگر میری آواز. آپ کی آواز کٹ رہی ہے بیچ بیچ میں سے. جی جی ان ٹھیک کی ہے، آواز چلیں چلیں کوئی بات جی. نہیں. اور ہماری کوئی بہن بات کرنا چاہیں تو. سر یہ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ خدا تمہارے مقدر کرے، مطلب قناعت کے معاملے میں، یا خدا سے راضی برضا رہنے کے حوالے سے. اچھا جی جی، ایک جواب اور اگر آ جائے تو بہت اچھا ہے. سر میرے وہ خیال سے تو یہ ہوگا کہ انسان جتنی بھی یہاں پہ جو خدا نے طاقت دی ہوئی ہے اس کے حساب سے محنت کرے گا تو اسی کے حساب سے اس کو یہاں ملے گا، اور وہی سارا کچھ پلس ہو کے اوپر وہاں پہ جا کے ہمیں ملے گا. جی یہاں ہمیں ایکچولی جو محنت کرنی ہے وہ ہمیں یہاں کرنی ہے ہاں وہ تو ایگزامینیشن ہے، ہال یہ میں. نہیں کہ وہ تو آپ کریں گے، اپنا دار آخرت آپ بنا رہے ہیں مختلف اعمال اور صفات کے ذریعے سے. لیکن جو یہ بات آ رہی ہے کہ دنیا میں سے اپنے نصیب کو مت فراموش کرو، تو یہ دنیا میں سے نصیب انسان کا کیا ہوتا ہے؟ آواز آ رہی میری؟ جی 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 آ رہی ہے. اس میں امام علی کا جو وہ قول ہے نا، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، جی اور جب چلے جاؤ تو لوگ جو ہے تمہیں یاد کریں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ لوگ کیوں ملنا چاہیں گے، کہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ آپ ان کی ہیلپ کرتے ہوں گے کسی حوالے سے، اور جب جائیں تو پھر وہ ایسی نیک نامی آپ کی ہو جس کی وجہ سے یاد کریں. جی مجھے ٹھیک لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں ہوں. ٹھیک ٹھیک، میری بھی سر رائے اس میں اسی طرف زیادہ. بیہیویئر بھی جی جی اس میں بیہیویئر بھی انسان کا آ سکتا ہے نا، کہ دیکھ، آپ کا اخلاق. ہاں نہیں، یہاں پر انسان کے کام کی بات نہیں ہو رہی ہے، شیئر کی جی بات ہو رہی ہے. مطلب نصیب آپ کو یعنی جو خدا رب تمہارا شیئر، تمہارا حصہ، جی وہ حصہ کیا سر ہے انسان کا؟ وہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ انسان کا اخلاق بھی جو ہوتا ہے وہ اس کو اگر شیئر کرے صحیح طریقے سے، اگر مثال کے طور پہ مالی طور پر کوئی مدد نہیں کر سکتا کسی کی بھی، تو ایٹ لیسٹ اس کی ہمت افزائی کرے اور اس کو مطلب گرائے نہیں. ٹھیک. تو یعنی یہاں پر جو نصیب دنیا ہے، دیکھیں قرآن کریم نے ایک ورڈ استعمال کیا ہے سورہ کہف میں، باقیات الصالحات. آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا نا، باقیات الصالحات، اس کے صالحات آگے کی کیا ہے؟ خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. یہاں پر عمل کون سا ہے؟
عین والا ہے الف والا ہے؟ کہ امید رکھنے کے حوالے سے باقی رہنے والی صالحات بہت بہتر ہیں. ٹھیک. تو جب انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس زندگی کے اندر جو ہے وہ انسان کیا کرتا ہے؟ یا نیک نامی کماتا ہے یا بدنامی کماتا ہے، یعنی یہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے محبت کے ساتھ، یا لوگ اس سے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. جیسے یہ قارون کی بات ہے کہ اگر وہ لوگوں پر کے ساتھ بغاوت والا رویہ رکھتا ہے تو لوگ اس سے محبت کریں گے کیا؟ لوگ اس کو چاہیں گے. تو نصیب دنیا حقیقتاً انسان کا دنیاوی زندگی میں سے وہ شیئر ہے کہ جو اس کی زندگی میں بھی اس کو بینیفٹ دے رہا ہوتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے باقی رہتا ہے. اس کو نہ بھول جانا، اس چیز کو نہ بھول جانا کہ اپنے لیے تم وہ شیئر ایکوائر کرو، ایکیومولیٹ کرو. یعنی کہ جیسے آپ لوگوں نے میرا خیال ہے غور کیا ہوگا آپ سب نے، کہ آپ نے اس بات کو فیل کیا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے جو مرحومین ہیں، بعض لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھنے کا، دعا کرنے کا آپ کو اندر سے دل چاہتا ہے، اور بعض لوگوں کے نام سامنے بھی ہوتے ہیں تب بھی رغبت نہیں ہوتی. یہ چیز فیل کی؟ یس سر. حقیقت یہ سر ہوتا ٹھیک ہے، ہے صحیح. صحیح ہے. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں یہ یہ بھی ان ہمارا بہیویئر ہی ہے نا سر. نہیں، یہ آپ کی وجہ سے حقیقتاً نہیں ہے. یعنی آپ کے دل کو جب رغبت ہوتی ہے کسی بھی انسان کی طرف، یعنی جیسے اب مثال کے طور پر کہ اگر امام خمینی یا علامہ طباطبائی ایسے قسم کے افراد یہ جو ہیں کہ جب ان کا نام آتا ہے تو بے اختیار آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ بھئی کوئی اچھا کلمہ ان کے بارے میں کہیں، ایک درود پڑھ دیں، ایک فاتحہ پڑھ دیں. اس رویے، آپ کے رویے کی بنا کون بن رہا ہے؟ آپ نہیں ہیں، وہ خود ہیں. یہ ان کا نصیب ہے دنیا میں سے جو آپ سے یہ کام کروا رہا ہے. ٹھیک. تو باقیات الصالحات جمع کرو دنیا کی زندگی میں. یہ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ تمہارے نیک اور پاک اور اچھے آثار جو زمین میں بھی باقی رہتے ہیں اور جو لوگوں کے دلوں میں بھی باقی رہتے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں جو کچھ بھی سرمایہ دیا ہے اس سے کیا بنانا ہے؟ دار آخرت بنانی ہے. اس کی پوری کنسٹرکشن آپ کو کرنی ہے، اس کی ڈیکوریشن کرنی ہے، اس کے اندر اپنا سامان رکھوانا ہے، اور دنیا کی زندگی میں وہ باقیات و صالحات جمع کرنی ہے جو حقیقتاً آپ کا نصیب ہے، جو آپ کا شیئر ہے ان دس ورلڈلی لائف. ٹھیک. وہ احسن، اور حسن سلوک کرو، کما احسن اللہ الیک، جیسا خدا نے تم سے حسن سلوک کیا ہے. تو اللہ کے بندوں کی طرف اسی حسن سلوک کو ریفلیکٹ کرو. یعنی یہ نہیں کہ خدا کی ساری نعمتیں خود جمع کر کے بیٹھ گئے، بخیل ہو گئے، اس پر سانپ کے پھن کے طریقے سے کر کے کہ کسی اور کو نہ ملے، بخل، خود غرضی. نہیں، جس طریقے سے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، بڑا اچھا ورڈ ہے، کہ خدا مبدأ فیض ہے، یعنی خدا سورس ہے ہر فیض کا. اور جو بندہ خدا ہوتا ہے جس میں سب سے بہترین مثالیں رسولوں کی اور اماموں کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ مجرئی فیض ہیں. وہ فیض کے جاری کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے سے فیض خداوندی انسانوں میں جاری ہوتا ہے، ٹریول کرتا ہے. ٹھیک. تو انسان کو کیا بننا ہے کہ اگر ہم رسول اور آل رسول کے رستے پر ہیں، کہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ خدا نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، مجھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. خدا نے مجھے ہدایت عطا کی ہے، مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرنا ہے.
ٹھیک ہے، خدا نے مجھے کمزوری اور ضعیفی اور پستی سے اوپر اٹھایا ہے، مجھے لوگوں کے ساتھ یہی کام کرنا ہے. کلیئر؟ تو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، اسی طریقے سے تم بھی اس حسن کو ریفلیکٹ کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلانے کے پیچھے مت جاؤ. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ویز فار اسپریڈنگ فساد. تو یہ زمین میں. اور فساد کا معنی بھی میں نے ذکر کیا تھا، یا آپ کے ویسے بھی ذہن میں ہوگا. فساد کس کو کہتے ہیں؟ انہیں ایک شے فاسد کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے نظام میں چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، گڑبڑ مچانے کی کوشش کرنا. نہیں. خراب ہاں، خراب کس سینس میں، کس طریقے سے؟ اللہ کے نظام کے اندر جو ہے اس کو بدلنے کی یا اس میں کچھ موڈیفیکیشن کرنے کی کوشش کرنا. دیکھیں، فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک انٹینڈڈ پرپز ہے. جو کچھ بھی خدا نے بنایا ہے وہ ایک مقصد کے تحت بنایا ہے. اس کسی بھی شے میں اس طریقے سے دخل اندازی کی جائے یا انٹروژن کیا جائے، انفیوژن کیا جائے، کہ جس کی وجہ سے وہ شے اس خدائی پرپز کو انجام دینے کے قابل نہ رہے، آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ فاسد کر دیا. ٹھیک ہے، جیسے اس کی ایک بہت سادہ سی مثال ہے کہ اگر دودھ میں سرکہ ڈال دیا جائے وہ فاسد ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ایک انسان ہے، اس کے اخلاق میں برائی کا اسپیکٹ آ جائے، وہ اخلاق صفات فاسد ہو جائیں گی. صحیح؟ کیونکہ اخلاق کا مقصد ہے انسان کو خدا کی طرف لے جانا. اخلاق کا مقصد ہے انسان کو پاکیزگی اور طہارت دینا. اس میں اگر یہ خراب چیز آ گئی، ایک لائک پوائزن، تو وہ اس نے اس کو اصل مقصد کو ختم کر دیا، فاسد کر دیا. تو اسی طریقے سے زمین میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نظام کریٹ کیے ہیں، ان تمام نظاموں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم نے، آپ دیکھیں پاکستان کو خدا نے کتنی بڑی نعمت دی تھی، دریاؤں کی. میٹھے پانی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے نا؟ یعنی بہت سارے ممالک کے پاس سمندر ہے، دریا نہیں ہے، جی تو سر ان کے لیے بالکل. ٹھیک ٹھاک پرابلم ہو جاتی ہے ان کو. لیکن خدا نے ہمیں کتنے دریا دیے تھے، اور آج دیکھیں ان دریاؤں کا ہم نے کیا حال کیا ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے جیسے جو فارسٹ لینڈ ہے، جو جنگلات ہیں، یہ زمین پر خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ان کا ہم نے کیا حال کیا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ فساد فی الارض میں آتی ہیں. واٹر ریسورسز کو خراب کرنا، فارسٹ لینڈ کو خراب کرنا. کہ یعنی فی الارض کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ انسانی معاشرے میں کرپشن پیدا کرنا، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو سب سے بڑا فساد ہے کہ معاشرے میں سے عدل کو نکال لینا. ٹھیک ہے، انسانی معاشرہ فاسد کیسے ہوتا ہے؟ کہ جب اس میں سے عدالت کو آپ کھینچ لیں اور اس کی جگہ کوئی اور چیز لے لیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو آیت بھی میں نے پڑھی تھی، آپ کو سنائی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. احسان کی باری بھی عدل کے بعد آتی ہے. تو عدل کے بغیر انسانی معاشرے کیا ہو جاتے ہیں؟ فاسد ہو جاتے ہیں. لیکن یہ فساد فی الارض خالی اس جگہ تک نہیں ہے، فساد فی الارض ہر جگہ ہے. جو میں نے مثال دی کہ خدا نے ہمیں جنگلات کا سرمایہ دیا ہے، کہ جہاں سے ہمیں بہت نعمتیں ملتی ہیں. خدا نے ہمیں پانی کا سرمایہ دیا ہے، جہاں سے ہمیں بہت نعمتیں ملتی ہیں. خدا نے ہمیں صاف و شفاف ہوا کا سرمایہ دیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت برکت لے کر آتی ہے. ان سب کو خراب کر دینا، تو یہ کام نہیں کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور یہاں پر ان اللہ لا يحب المفسدین. تو آپ لوگ جو آیتیں جمع کر رہے تھے، جیسے میں نے کہا تھا کچھ، تو آپ کو دو آیتیں ایک ہی موضوع پر ایک جگہ ہی مل گئیں. لا يحب
لا یحبو کی 2 آیتیں آپ کو ایک جگہ ہی مل گئیں کہ خدا کن سے محبت نہیں کرتا؟ جو خوشی میں سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. مفسدین سے 2 ہیں، ایک مفسدین ہاں سب سے زیادہ ہے. جی ٹھیک. اور خدا کن سے محبت نہیں کرتا؟ جو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تبغی کا ورڈ جو ہے نا، فساد پھیلانا نہیں ہے بلکہ فساد پھیلانے کی کوشش ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یعنی جو ایون اٹیمپٹ بھی کرتا ہے، ٹرائی بھی کر رہا ہوتا ہے کہ زمین میں چیزیں خراب ہو جائیں، فاسد ہو جائیں، جن مقاصد کے لیے خدا نے تمام چیزوں کو بنایا ہے ان میں خرابی پیدا ہو جائے، تو وہ بھی اس آیت میں آئے گا. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. تو آپ لوگ پھر ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم کی نظر میں جو زندگی کا کنسپٹ ہے وہ کتنا کمپلیٹ ہے. قرآن خالی مسجد و مدرسہ اور خانقاہ نہیں ہے، قرآن پورا نظام زندگی ہے. یہ بات آپ لوگوں کو فیل ہو رہی ہے نا؟ جی. اور یہ ہماری گفتگو کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. بہت زیادہ جو میری نیت ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر اور وہاں سے ہمیں اپنی زندگی کا پورا نقشہ اور نظام سمجھ میں آئے کہ زندگی کیسے گزارنی، اور وہاں پر کون سی چیزیں ہیں جو اہم ہیں، کس کا خیال رکھنا ہے، کس کی طرف زیادہ توجہ کرنی. جی بتائیے، اب آپ لوگ کچھ بتائیے. سر جیسے ہی جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ فرعون بنا ہوا ہوتا ہے کہ بس ہمارے پاس ہمارا نصیب ہے کہ خواتین ہوں کہ مرد حضرات ہوں. مطلب وہ تو فساد ہی ہوتا ہے، پھر دوسروں کو جلانا اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں تو اسی لیے اس بات کی بہت اہمیت ہے نا کہ نصیب دنیا دولت نہیں ہے. اسی جی لیے تو ہم نے اس پر زور دیا کہ نصیب دنیا دولت نہیں ہے، نصیب دنیا باقیات الصالحات ہے. نصیب دنیا وہ نیک نامی ہے جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے. نصیب دنیا وہ مودت ہے جسے خدا انسانوں کے دل میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہے، وہ نصیب دنیا ہے. صحیح. سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، سورہ مریم کے آخر کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں مودت پیدا کرتا ہے. یہ نصیب دنیا ہے. سر یہ جو آپ نے آیت ابھی 77 کے اندر یہ قارون کے حوالے سے کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کا انتظام کرو، یہاں پر آخرت کا گھر تلاش کرو. جی آخرت جی کا گھر تلاش کرو. اب یہاں پر ایک نارملی ایک بحث رہی ہے کہ آپ کو خدا نے دیا ہے، میں اپنے حوالے سے بات کروں تو ایک طرف جو ہے وہ کسی کو اپ گریڈ کیا جائے یا پھر زیارت پہ زیارت اور حج اور عمرے سے حج عمرہ انکریز کر لیا جائے. یہ آپ کی وہ بھی بصیرت و آخرت معرفت ہے، یہ آپ کی بصیرت و معرفت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی معرفت کیا کہتی ہے؟ ہم قرآن اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ نظام سمجھ میں آئے نا. آپ کو یہ ساری باتیں سن کے پڑھ کے کیا نظام سمجھ میں آ رہا ہے؟ خدا نے کیا نظام بنایا انسان کے لیے؟ خدا کے نزدیک تو اپ گریڈ کرنا زیادہ کسی کو اوپر اٹھانا زیادہ بہتر ہے، اب یہ بصیرت بہترین ہے. آپ کو لینی ہے نا، یہ اسی لیے تو یہ کتاب خدا کا لیکن مطالعہ. خدا کے گھر کی زیارت بھی تو انسان کے اپنے لیے ضروری ہے، انسان میں کی وہی اپنی کہہ رہا آخرت ہوں، کے یہ لیے. فیصلہ آپ پر ہے، یہ فیصلہ آپ پر ہے. اس کا فیصلہ، اس کا ڈیسیشن انسان کے اپنے اوپر ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے نفس پر بابصیرت ہونا چاہیے کہ میرے لیے کون سی چیز کس وقت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں جس چیز سے باہر آنا ہے وہ اسی بات سے باہر آنا ہے کہ ہمارا جو بھی دین کا حساب کتاب ہے نا وہ سارا کا سارا ایک بہت حد تک ایک الٹریٹ
طریقہ. الٹریٹ کا مطلب میرا کیا ہے کہ ہم کسی چیز کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، کسی مسئلے سے واقف نہیں ہیں، بس ہم جو ہے نا ایک ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ثواب مل جائے گا، وہ عذاب ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ مجھے دنیا میں کوئی چیز بنا کے دکھائیں جس طریقے سے ہم دین کو لے کے چلتے ہیں. دنیا میں کوئی ایک چیز، ایک کاروبار کھڑا کر کے دکھائیں، کوئی ایک چیز، کوئی ایک گھر بنا کے دکھائیں اس طریقے سے، اتنے انڈیسیشن کے ساتھ کہ جس میں ہمیں کوئی پتہ ہی نہ ہو کسی بات کا. ہر چیز کے بارے میں گیس ورک ہے. بنتی ہے ایسے کوئی چیز؟ تو یہ جتنا بھی یہ ایجوکیشن ہے نا، قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، دین کی ہو، عبادات کے ذریعے سے جو تربیت ہے، وہ سب کا مقصد انسان کو بابصیرت کرنا ہے کہ تم رستہ دیکھنے کے قابل ہو جاؤ اور خود سے فیصلہ کرو، اپنے سمجھ کے ساتھ قدم اٹھاؤ. یہ مقصد ہے. تو وہی جو عامر بھائی بھی بات کہہ رہے تھے نا کہ ہم لوگوں کو بعض اوقات یعنی ہماری اپنی نالائقی بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ ہم نے دوسروں کو اپنے ساتھ زیادتی کرنے دی ہے، ان کو پورا موقع پرووائڈ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں. لیکن ہوا یہی ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں نا وہ ساری ہم کو دھکیل دھکیل کے بہت ہی مطلب عجیب سے کارنرز میں لے گئی ہیں ہماری اکثریت کو. میں سب کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن ہماری اکثریت کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ حشر ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، دعوت ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپلفٹ کریں، اپ گریڈ کریں، اپنی معرفت بڑھائیں، اپنی بصیرت کو امپروو کریں، اور اس چیز پر آئیں کہ ہاں مجھے بابصیرت زندگی گزارنی ہے. مجھے خود سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں نے اگر یہ رستہ لیا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ رستہ لیا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات کہ مجھے خدا سے یعنی سورس آف لائف سے ہر وقت کنیکٹڈ رہنا ہے، کیونکہ وہاں سے ہی نور آتا ہے، وہاں سے ہی انرجی آتی ہے، وہاں سے ہی ساری فضیلتیں آتی ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو بہت مشکل لگیں یا بیونڈ نارمل کمپریہنشن لگیں، لیکن میری دعا ہے کہ ہماری قوم اور ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ ان چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہوں انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. اس کے بغیر جو ہے نا ہمارا حال ایسا ہی رہنا ہے. جی جی فرمائیں، کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے. السلام ہاں وعلیکم السلام. جی جی اپنے آپ میوٹ پہ ہیں، اپنے آپ کو انمیوٹ اپنا کر لیجیے. انمیوٹ کر لیں. علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ انسان کو خود سے یہ فیصلے کرنا پڑیں گے، لیکن جب ائمہ طاہرین کی ہم دعا پڑھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے لہجے کے لیے بھی اپنے اوپر مت چھوڑنا، کیونکہ اگر تم نے اپنے اوپر چھوڑا تو میرا نفس جو ہے مجھے تباہی کی طرف لے جائے گا. اس میں حدود کیا ہیں، کیا بارڈرز ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے. کہاں ہمیں پتہ لگے گا کیا ہے، کہاں ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ خود سے عمل کرنا ہے یا خود سے نہیں، خود سے عمل تو آپ خود سے ہی کریں گے. اختیار جب خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے، جب خدا نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے یعنی آپ دیکھیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو آمنوا وعملوا الصالحات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان خدا لا رہا ہے یا آپ لا رہے ہیں؟ ہم خود لا رہے ہیں. آپ لا رہے ہیں. عملوا الصالحات، صالح عمل کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں، خدا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے نا، یعنی خدا نے ہم کو فیکلٹیز دی، عقل دیا، فطرت دی، سماعت بصارت دی، نبی دیے، کتاب دیے. یہ سب کی سب عنایتیں خدا کی ہیں، اور ان سب کی بنا پر، ان کی تربیت کی بنا پر کام آپ کریں گے، عمل آپ کریں گے، ایمان آپ لائیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد آپ کا بھروسہ اور تکیہ اور آپ کی ڈیسٹینیشن اور آپ کی نیت کیا رہے گی؟
खुदा रहेगी। सही। ये बात समझ में आ रही है मेरी? जी बिल्कुल समझ में आ यानी रही है, कि लेकिन हम जब मिसाल के तौर पर अगर हम ईमान ले आए, हमने अपने कोशिश के मुताबिक नेक अमल किए, लेकिन वहां इन कामों को अंजाम देने के बाद मैं ये नहीं समझूंगा कि मेरे लिए जन्नत वाजिब हो गई, ठीक है, या मैं कोई बहुत बाकमाल हो गया। मेरी नीयत यहाँ पर हमेशा इस बात पर रहेगी कि यानी वो जो खुदा है, वो जो हस्ती है, उसकी कबूलियत पर है, उसके फजल पर है, उसकी मेहरबानी पर है कि मैं किसी अच्छी जगह पहुंचूं। यानी मेरी चीजें मुझे नहीं पहुंचा रही हैं, मेरी चीजें मुझे कोई बाकमाल नहीं बना रही हैं, बल्कि जो इंसान है अगर उसको कमाल अता होता है, करामत अता होती है, तो वो रहमत व फजल खुदा से अता होती है। तो आपका भरोसा किस पर है? अपने अमल अल्लाह पर है या खुदा पर है? अल्लाह है। लेकिन खुदा पर भरोसा करना आपको ईमान और अमल से दूर नहीं कर रहा है, हम्म, ठीक है? ठीक। आपकी अपनी जिम्मेदारी का हिसाब नहीं खत्म हो रहा है वहां पे। तो हम उस चीज को, उस यानी खूबी को अंजाम देते हैं ताकि खुदा हमें कबूल कर ले। ये हमारे उसका मकसद होता है, ना कि ये मकसद होता है कि जी अब जो मैंने ही काम कर लिया तो अब मैं बड़े मजे से जो है ना अकड़ के बैठ जाऊंगी, जी अब तो हो गई जन्नत मेरी। ये नहीं है दीन दीन का रास्ता। तो सही ये सर। उसका मतलब। जी। ठीक। और एक आप जो कर रहे थे अभी आयतुल्लाह खamenei की आपने बात की, आयतुल्लाह खamenei की, कि हम अगर याद करते हैं तो ये नसीब से मुराद आपका अमल ही है ना, कि वो जो अमल करके गए तो उसकी वजह से हम उनको याद करते हैं। सिर्फ अमल नहीं है, मतलब नसीब से मुराद इंसान का जो पूरा एक जिंदगी का निज़ाम है। तो शायद आज आप हमें पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो हमने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देकर एक बात कही है कि इंसान का जो असल सरमाया है वो उसकी सिफात होती है, किरदार होता है। अमल हेल्प करता है सिफात और किरदार को बनाने में, लेकिन जो भी अमल इंसान अंजाम देता है वो दुनिया में वक्त गुजरने के साथ ख़त्म हो जाता है, अमल ख़त्म हो जाता है। अमल के नतीजे में पैदा होने वाली सिफत और किरदार है जो बाकी रहता है, ठीक है, जिसको आप अमल की हकीकी शक्ल भी कह सकते हैं, असर भी कह सकते हैं। तो जो सिफात हम अपने अंदर बनाते हैं वो सिफात असर रखती हैं। यानी जब हम बुजुर्गान का जिक्र करते हैं तो वो जो उन्होंने अपनी सिफात के जरिए से जो नूरानियत अपने लिए खल्क की है, वो नूरानियत दूसरे इंसानों पर असरअंदाज होती है, अगरचे कि उनके जिस्म और उनके बदन अब हमारे दरमियान नहीं होते। जी जी। जी। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ठीक ठीक है, फिर इजाजत। जी सर, सही। चले, फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।